بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر وہ ایمان لاتے اور اللہ سے ڈرتے تو اللہ کے یہاں معاوضہ زیادہ اچھا ہوتا۔ سحر تو کفر ہی کفر ہے، کاش یہ جانتے اور عقل سے سوچتے۔ اور مومنوں، اپنے نبی سے لفظ رہنا نہ کہا کرو، انظرنا کہا کرو اور اچھی طرح سن لو۔ اور کافرین کے لیے تو بڑا دردناک عذاب ہے۔ کافر اہل کتاب یا مشرک کو پسند نہیں کرتے کہ آپ پر اپنے رب کی طرف سے کوئی خیر و برکت نازل ہو، اور اللہ تو جسے چاہتا ہے اس کو اپنی خاص رحمتوں اور نعمتوں سے نوازتا ہے، اور اللہ تو ہے ہی بڑے فضل والا، بڑا کرم کرنے والا اور رحم والا۔ ہم جو آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا فراموش کر دیتے ہیں تو ہم اسے بہتر یا ویسی ہی دوسری آیت نازل کر دیتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ ہی کے ہے بادشاہت، اللہ کی ہی ہے بادشاہت تمام آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ کیا تم یہ ارادہ رکھتے ہو کہ اپنے نبی سے ایسے سوال کرو جیسے موسیٰ سے کیا جا چکا ہے؟ اور جس نے اپنے ایمان کے بدلے کفر کیا وہ تو سیدھے راستے سے ہی گمراہ ہو گیا۔ بہت سے اہل کتاب پسند کرتے ہیں کہ وہ تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹا دے۔ یہ محض اس لیے ہے کہ ان کے دلوں میں کینہ اور حسد کی آگ بھڑک رہی ہے۔ یہ اس کے بعد ہے جبکہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم نازل کرے۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور نماز پوری پابندی سے برابر ادا کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو نیکی اپنے لیے کچھ خرچ کر چکے ہوگے وہ تم اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ بلا شبہ اللہ تمہارے اعمال خوب دیکھ رہا ہے۔ اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ ان کے باطل خیالات ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل یا سند پیش کرو۔ ہاں، یہ حقیقت ہے جو اللہ کے سامنے جھکے گا اور وہ مخلص بھی ہو، اس کے لیے اپنے رب کے پاس اس کا بدلہ ہے۔ اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم و رنج۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کسی راستے پر نہیں ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہود کسی راستے پر نہیں ہے، حالانکہ وہ اپنی دینی کتاب پڑھتے رہتے ہیں۔ یہی بات وہ یعنی مشرکین کہتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے۔ پھر اللہ ہی قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہتے تھے۔